بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا من بعده ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الامین وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا کونین حبیب پروردگار میرے رب دے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں اور نیازمندیاں دا خیرات پیش کرنے تو بعد آپ حباب دے سامنے قرآن مجید برہان رشید دے اتنوں ایک آیت دے بینات دا کچھ حصہ تلاوت کرم دا شرف اور اعزاز حاصل کیتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماندے نے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا جو خواتین میرے محبوب کے نکاح میں آ جائیں، ازواجہ ان کے نکاح میں آ جائیں، من بعدہ اس کے بعد، ابدا فرمایا اس کے بعد، ولا تنکحوا وہ نکاح نہیں فرما سکتی، یعنی کہ جس کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے زندگی میں ہو گیا، پھر دوبارہ وہ عورت کسی اور کے عقد میں کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتے۔ اس جگہ پہ علماء محدثین نبی پاک کی حیات کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں تو دلیل دو، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی کی بیویاں کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی زندگی کی دلیل ہے۔ حضرات دی وقار آج ہم جس حضور والا ہستی کا تذکرہ دل نواز کریں گے وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 5ویں زوجہ پاک تھی۔ نام نامی اس میں گرامی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق نجد کے ایک بڑے قبیلے عامر سے تھا اور بڑی پارسا اور بڑی متقیہ تھی، اور یہ پہلے ہی خاندان نبی کی ایک بہو تھی۔ حضرت عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب، میں نے آپ کو ذکر دیا ہے، جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں 3 بندے سب سے پہلے میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے نکلے، ایک سیدنا امیر حمزہ، دوسرے حضرت مولا علی، اور تیسرے یہ عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے یہ بڑے صاحبزادے تھے، حضرت حارث کے بیٹے تھے، سمجھئے آپ کو؟ حضرت عبید اللہ بن حارث، حضرت دی وقار یہ حضرت عبید اللہ ان کا نام تھا، جناب سرکار حضرت المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خانوادہ میں سے تھے، اور یہ بدر میں زخمی ہوئے تھے، پھر بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عظیم الکار
سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اس بھائی کے وصال کے بعد آپ کی یہ جو بھابی محترمہ تھی زینب بنت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ نجد کے علاقے سے آئی تھی اور نجد جو تھا وہ اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے بہت سخت تھے، تو انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا کہ بھیا میں یہاں سے کہاں جاؤں گی۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ بے سہارا ہو گئی ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے ان دونوں کا نکاح کا پیغام جو تھا وہ مسترد فرما دیا، رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب سید الانبیاء کا نکاح کا پیغام ہوا تو وہ خوشی خوشی قبول فرما لیا۔ حضرت ابی بکر یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کیونکہ اس زمانے میں بیواں خاتون جو ہوتی تھی نا، اس کی زندگی کا تو انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی میں کیسی سختیاں تھیں۔ ہندوستان میں آج بھی ایک ریت ہے جس کو ستی کہتے ہیں، ہندوستان کے اندر کچھ ہندو آج بھی ہیں اس کمیونٹی کے بندے جن کے اندر یہ ریت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اس کو کہتے ہیں ستی۔ اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں، آج بھی عورت مرد کو جلاتے ہیں، عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلنے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ اور عرب میں یہ رواج تھا جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کو گھر میں ایک کھڈا کھودتے تھے، ایک ٹویا نکالتے بڑا، اور اس عورت کو اس کے اندر داخل کر دیتے، بٹھا دیتے، کہتے اس سے باہر نہیں نکلنا، اور جو لباس پہننا ہے وہ لباس بدل نہیں سکتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اونٹ کے مینگڑے جتنا بڑے بڑے جناب، اس کے لدڑے جتنا بڑا جناب والی کو اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، اتنے بڑے کیڑے پڑ جاتے تھے اس کے جسم میں، وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکثر اوقات جن خواتین سے نکاح فرمایا وہ سب بیوہ تھیں، سوائے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ۔ باقی تمام ازواج مطہرات جو تھی وہ تقریباً ایسے تھی جن کے شوہر حضرات جو تھے وہ وصال کر چکے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، ان کی بڑی مختصر سی حالات زندگی ہے اور یہ بڑی محبت فرمانے والی تھی۔ ان کا لقب تھا، بڑا پیارا لقب تھا، ام المساکین، مسکینہ دی ماں، آئے ان کا یہ لقب تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی، بڑی مہربان تھی، اور حضور علیہ السلام میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ 3 ہجری میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اکثر علی ہی رہتی تھی۔ 3-4 ماہ بعد آپ وصال کرتے، پھر ان کو جنت البقیع میں دفن فرمایا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ جن کا جنازہ اللہ کے حبیب نے پڑھایا، حضور علیہ السلام نے۔ ان کے بعد جو آگے ہماری چھٹی والدہ محترمہ، بڑی عزت کی عامل، بڑی شان کی مالکہ، حضرت سیدہ طیبہ ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، یہ چھٹی زوجہ محترمہ تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حضور کے نکاح میں ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ان کے شوہر تھے، ان کا نام تو ابو سلمہ، ان دونوں نے، ان کے بیٹے کا نام تھا سلمہ، تو اس کی وسادت سے ماں کو کہتے تھے ام سلمہ، اور جناب ان کے والد کو کہتے تھے ابو سلمہ۔ اور ابتدائی اسلام میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب لوگ ہجرت کر کے گئے نا حبشہ میں، یہ بھی دونوں وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ان کو وہاں خبر ملی کہ مدینہ مکے میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور لوگ تھوڑا دڑ حضور کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خبر فیک تھی، جھوٹ تھی خبر، لیکن صحابہ بعض وہاں پہنچے، اور بعض پریشان عثمان بن مظعون کا بھی بتایا تھا میں نے۔ یہ بھی واپس آئے نا، جب یہ واپس آئے تو تب یہ ہوا کہ نبی پاک کے سب صحابہ جو تھے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے۔ یہ مکے آئے تو دیکھا سارا مکہ خالی ہے، صرف کافر ہی کافر ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان دونوں نے مشورہ کیا، صلاح کی کہ ہم بھی مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں جانے کا تیاری کی، ارادہ کیا، ایک سواری پہ سوار ہوئے۔ کتابوں والے لکھتے ہیں حضرت ابو سلمہ بیٹھے تھے اور اپنا چھوٹا چند مہینے کا یا 1 سال کا بچہ تھا جو گود میں اٹھایا، اور حضرت بی بی ام سلمہ پیچھے بیٹھی تھی۔
سواری چلنے لگی تو حضرت بی بی ام سلمہ کے میکے والے آ گئے. انہوں نے آگے کہا ابو سلمہ رک جا، ہم نے تجھے اس بحاف پہ بیٹی کا نکاح کیا تھا کہ تو ہماری بیٹی کو مکے میں رکھے، لیکن اگر تو نے محمد کا دین قبول کیا تو 100 بار کر، لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں. حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ بھئی میں نے بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، لیکن خاندان والوں نے اجازت نہ دی. مطلب زورا زوری انہوں نے بیٹے کو بھی چھین لیا اور حضرت ام سلمہ کو بھی اتار دیا. حضرت ابو سلمہ نے بہت منت سماجت کی، لیکن قبیلے والوں نے ان کی بات نہ سنا. آخر مجبوری کے طور پر وہ جناب ولی اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے محبت رسول میں مدینے چلے گئے. خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ قربانی ہے نبی کے صحابہ کی جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں. کوئی لائے تو صحیح نہ کائنات میں ایسی مثال، دنیا میں ایسی دلیل تو پیش کرے جتنا محبت، جتنا جناب ولی انس رسول اللہ کے صحابہ کو حضور کی ذات والا صفات سے تھا. سید المرسلین کے صحابی چلے گئے، اب حضرت بی بی ام سلمہ مدینے میں تنہا رہ گئے. اور ابھی ہوا کیا کہ شوہر بچھڑ کے گیا تو جناب پیچھے سے حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، سسرال والے. انہوں نے کہا بھائی اگر تم نے ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں نہ جانے کی تو یہ پوتا بھی ہمارا ہے، ہم اسے بھی نہیں رہنے دیں. وہ 1 سال کا بچہ تھا، ماں کی گود سے چھین کے بچہ بھی لے گئے. اور وہ فرماتی ہے میں مدینے کی وہ باؤنڈری لائن کے اوپر کھڑی تھی اور میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی. ادھر میرا شوہر جا رہا تھا، ادھر میرا بچہ جا رہا تھا. میں تنہا رہ گئی، اکیلے رہ گئی. لیکن جناب فرماتی ہے کہ میں پریشان، بہت پریشان، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ جناب آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں یہ سب ہوا نا. تو فرماتی ہیں سارا دن کتابوں والوں نے لکھا ہے وہیں آ کے جہاں پہ حضرت ابو سلمہ ان کا بیٹا جدا ہوا تھا نا، سارا دن آ کے وہیں دھوپ میں بیٹھی رہتی. اور جناب کتابوں والے لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی ام سلمہ کبھی مکے کی طرف دیکھتی تھی، کبھی مدینے کی طرف دیکھتی اور کبھی مکے کی طرف دیکھتی کہ کاش میرا بیٹا آ جائے، اور کبھی ادھر دیکھتی کاش میرا شوہر آ جائے. اور زبان سے یہ الفاظ کہتی ہوگی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے ڈاواں. یار فریدا کدی مل جائے سونا، یار فریدا جے کدی مل جائے سونا تے انہوں رو رو حال سناؤ. آپ فرمانی ہے کہ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے بیٹا بھی جدا کر. آپ فرماتی ہیں 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے 5 مہینے نہیں، 1 سال انہوں نے اس کے صاحبزادے کو ملنے نہیں دیا. حضرت بی بی ام سلمہ شوہر ادھر ہے اور یہ یہاں. فرماتی ہے کہ جناب مکے کی اس سرزمین تے بیٹھ کے مدینہ شریف کی آغاز جتوں مدینہ شریف شروع ہوتا ہے اور مکہ ختم ہوتا ہے، اس مقام تے بیٹھ کے ہمہ وقت روندیاں نے اکھاں وچ آنسو. اور ایک دن ایک چاچے دا پتر بھرا گزریا قریب، انہیں ویکھ کے نا تے سجدہ دے سر تے ہاتھ رکھیا. بی بی نو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کیوں رونی ہے، صبر کر، برداشت کر. آپ نے فرمایا تو جان نہیں ہے، تو سمجھ رہا ہے زندگی دا جس دا بڑا تقاضا ہے، شوہر زندگی چ بڑی تاج دی حیثیت رکھدا ہے تے بیٹا سینے دے پھل دی حیثیت رکھدا ہے. تے دونوں چیزاں جدا ہو جان تے بندہ روے تے نہ اور کی کرے. انہاں سر تے ہاتھ رکھیا، دلاسا دیتا، واپس گئے قبیلے وچ. جا کے کہنے لگے او ظالمو کی کردے ہو، بچے تے چڑیا دے بھی جدا کریے تے مر جاندی ہے، تسی ایک ظالم نے اتنا ایک انسان نے اتنا ظلم کر دے. آج ساڑھے معاشرے بھی کوئی بڑے تناب تے بڑے سیانے تے بڑے زیرک تے بڑے چودھری ٹائپ بندے ہوتے ہیں، پر یا بیٹھی ہوئے نا تو لوگوں میں کیا دیتے ہیں چاٹے چی زبان کھول کے کہتے ہیں کہ بال بول کھول وہ مہینے بعد آپ ہی سیٹ ہو جائے گا. اور ظالمان تے سمجھ نہیں آتی کہ کدی کسی دھی دے نال کنج کری دا، وہ سمجھ نہیں آتا کہ بڑا تناب تے بڑا سمجھدار تے بڑا زیرک آدمی ہے. یاد رکھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا. اگر زندگی میں کبھی کسی انسان کا دل دکھایا ہو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. بندے کا دل دکھانا بہت بڑی گل ہے. بندے انج چاٹے چ کسی کا کسی کا دل دکھا کے ہو جانے ہیں، سانو سمجھ نہیں آتی کہ اسی جڑا کل اپنی زبان چ کڈنے پے تے نال کسی انسان تے کی بیتے. حضرت ذی وقار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 سال کا عرصہ گزارا اور اس کے بعد گھر والوں نے جناب اجازت دی. انہوں نے کہا آئیں نہیں مڑنا. فرماتی ہیں کہ میں جناب اپنے صاحبزادے کو انہوں نے مجھے ایک اونٹنی دی، اس کے اوپر مجھے اور میرے بچے کو بٹھایا اور ہم دونوں چل پڑے مدینے کی طرف. فرماتی ہیں ہم چلتے چلتے مدینہ کی جانب جا رہے تھے تو جناب اب دل میں یہ خیال آ رہا
فرما دیے میں وہاں بیٹھ کے نہ رویا کرتی اور اس امید میں مدینے کی طرف دیکھا کرتی کہ اس آس پہ جیتی ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ جیتی ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے۔ فرما دیا کہ پھر ایک دن اللہ نے وقت لے آیا کہ مدینے جا رہی ہیں، فرما دیا نے مدینہ شریف کی طرف جا رہی ہیں، سامنے مدینے بھی سرحدہ نظر آ رہی ہیں، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا انہوں نے محمد کا روزہ قریب آ رہا، ہائے ہائے ہائے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خاتم ان کا سعید آ رہا ہے۔ اللہ تعالی وقات سیدہ ام سلمہ فرما دیا مدینہ شریف پہنچ گئے، اور حضور علیہ السلام نے بڑا پرتکلف بہت بڑا استقبال فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو تسلیم دے میں اس لشکر دے اندر اس خان بازے دے اندر جا کے شامل ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کو تسلیم دے میرے اور آپ دے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے شوہر مبارک جڑے سن وقت گزریا مدینہ شریف دے اندر جنگ احد آئی، جس جنگ دے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، ان 70 بندیاں میں جو حضرت ابو سلمہ میں شہید ہوئے، حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ایک کمال دی گل کہ وہ ہستی نے کہ جدو امام انہاں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو بیٹھیاں سمجھے تو سرکار کونین کو جناب جبریل نے وہ مٹی لے آ کے دیتی، انہوں نے کہا حضور کربلا دی مٹی یہ تہاڈا پوترا تہاڈا نواسا حسین اس مٹی میں شہید ہوئے، آپ نے مٹی حضرت بی بی ام سلمہ کو عطا فرمائی، فرمایا سلمہ اسے سنبھال کے رکھو۔ محدثین یہاں استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور باقی ازواج کو بھی دے سکتے تھے، لیکن حضرت ام سلمہ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی تب تک یہ زندہ رہی، سب سے زیادہ طویل عمر انہوں نے پائی، باقی سب ازواج فوت ہو گئی تھی، یہ سب سے آخر میں وصال کی۔ حضرت علی بکر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا آپ کی اب ان کے شوہر جب فوت ہو گئے نا تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پہلی بات یہ ہے، 3 سبب ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہو، میری عمر زائدہ ہے، اور یا رسول اللہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے یتیم ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں بڑی غیور ہوں، بڑی غیرت مند ہوں، میں باقی ازواج کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں، میری طبیعت تھوڑی سخت ہے، میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو اللہ نے ایک فطرت پہ پیدا کی ہے، سلیم الفطرت ہوتا ہے ہر بندہ، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ نے حوصلے کا مادہ رکھا ہوتا ہے بڑا، وہ کسی کی بات سنتے ہیں یہاں سنتے ہیں دماغ میں ان کو پریشان تھوڑا کرتی ہے، لیکن ایسے آنکھ بند کرتے ہیں اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ چل کوئی گل نہیں یار اس نے کر لیا وہ، لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے کسی کی بات سننے کے بعد، انہیں وہ ڈپریشن میں رہنا شروع ہو جائے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو بات کرنے سے پہلے 1000 بار ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ فرمانے نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ بھئی اے پیاری ام سلمہ میں نے آپ سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے بچوں کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، کہ تمہارے بچوں کو حضور نے جتنے بھی نکاح فرمایا صرف خیال یہ تھا کہ ان عورتوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ فطرانے اور زکاتیں نہ لیں لوگوں سے۔ آج جو بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ بیچاری کدی کدی کی محتاج ہو جاتی ہے، اور سارے امیر اپنے گھروں میں ایسے چودھری ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں، حالانکہ شریعت نے حکم کس لیے دیا ہے کہ مرد کو 4 نکاح کرنے چاہیے، اور یہاں پہ بڑی بڑی مجبوریاں بنی ہیں، اگر مرد مان جائے تو عورت ہی ایسی جناب والی کم بخت ہے، وہ عورت کی خود دشمن بنی بیٹھی، کہتی ہے اور نمی عورت لے آؤ گے تسی میرے تے سوتن لے آ کے بٹھاؤ گے، یہ احساس ختم ہو گیا زندگی۔ یاد رکھنا بات حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچوں کی کفالت کے لیے تم سے نکاح کر رہے ہیں، نکاح فرمانا، اور فرمایا دوسری بات انہوں نے کہا جی میں بڑی سخت مزاج ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں پھر تیرے لیے رب کا حبیب دعا کر دیتا ہے، اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھے ہوئے رات میرے نبی کے، اور سنائیے میں نے آپ کو بات، ایک عورت آئی سرکار کی بات کرنے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے مرگی کا مسئلہ ہے، تو دعا کریں اللہ میری مرگی کا دورہ ٹھیک کر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ٹھیک نہ کروائے تو تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اگر اسی حال میں رہے نا تو میں محمد تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلے کوئی گل نہیں، یہ ٹھیک نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک کام کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ یا رسول اللہ یہ ہے
کہ جب مجھے مرغی پڑتی ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میرا جسم برہن ہو جاتا ہے، میں سے تڑپتی ہوں، تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یا رسول اللہ یہ دعا کر دیں کہ میرا جسم برہن نہ ہو، میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹیں. اللہ کے حبیب نے اب دعا کر دی. رب کی شان دیکھو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. فرمایا جب اس عورت کو یہ مسئلہ بنے نا تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے کپڑے پکڑ کے کھڑے ہونا ہے. یار دیکھو تو صحیح نا، اتنا کریم ہے میرا اللہ، اور حضور کی دعا کی اتنی تاثیر ہے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضور امام الانبیاء نے دعا کر دی، اللہ نے ان کے دل کو شاد فرما دی. اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ مقدسہ میں زندگی گزاری ہے. تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ بہت ہوئے نا، انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی کہ حضور سید الانبیاء کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا. یہ دعا پڑھنی تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس کا نعم البدل اس سے اچھا عطا کرے. حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا تو بندہ کائنات میں آئے کوئی نہیں. دسو نا یار ساڑیاں بیویاں گواہی دے سکتی ہیں ساڑھے بندے نے کائنات ہے چنگا کوئی نہ. ساڑھے رویے ہیں جتے نے بابا، ساڑھے اخلاق ہیں جتے نے. اسی کہنے ہیں کہ جتنی دیر تک بیوی کو دھوکا نہ کٹی بندے دی مرد دی عزت ہی نہیں رہتی. عورت کو تو ہم پاؤں کی جتی سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حضرت دی وقار میرے کریم غفور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں لیکن پھر بھی میرا دل تو نہیں مانتا تھا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہوئے میں نے سنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی. تو فرماتی ہیں میری قسمت کا ستارہ دیکھو لوگوں مجھے پیغام نکاح اللہ کے حبیب نے بھی. میں نے کہا واہ ام سلمہ تو جو گل آپ نے مجھے جو بات ارشاد فرمائی تھی اللہ نے وہ سچ کر دی. مجھے تجھ سے بھی بہتر بلکہ ساری کائنات سے بہتر شوہر عطا فرما. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو دینہ اللہ تعالی نے ان کو یہ شان اور عزت عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات میں 84 برس کی عمر پائی ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ ہرا دیکھا تھا. جب یزید نے مکے کے اوپر مدینہ شریف کے اوپر لشکر کشائی کی نا، مکے کے خانہ کعبے کی مسجدوں کو پامال کیا، بیت اللہ شریف میں حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور جناب مدینہ شریف پہ حملہ کیا تھا یزید نے جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازواج مطہرات نے سرکار مدینہ کی اس زوجہ پاک میں جناب علی بیٹھ کے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کسی نے آگے پوچھا کہ بی بی وہ جو جنگ تھی جس کے بارے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ وہ آنے والی ہے، تو کیا یہ وہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے حبیب نے اس کے بارے میں بتایا تھا. تو حضرت دی وقار حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ زوجہ مقدسہ اللہ نے ان کو بڑی شان اور بڑی عزت سے نوازا تھا اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 370 احادیث منورہ کی یہ راوی ہے. 370 احادیث منورہ انہوں نے روایت کی ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ جناب علی یزید کے دور کے بعد ان کی زندگی چلی تھی اور جناب علی انہوں نے مطلب سن 63 ہجری میں جو ہے نا 60 ہجری میں تقریباً یزید تخت نشین ہوا تھا اور 63 ہجری میں یہ واقعہ ہرا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا. جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے سیدہ پاک اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے مزاروں کو مٹا دیا گیا نا، جیسے بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیات کے مزاروں کو مٹا دیا گیا. مٹایا کنہوں نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے، مسلمانوں نے مٹایا. جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے نا ان لوگوں نے. اور جیسے ہماری بدقسمتی کہ جیسے ان ہستیوں کا مزار نہیں ہے ان کا مزار بھی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ میری اس ماں کا فیض، ان کی عنایات، ان کی نگاہ کرم اللہ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو اللہ نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ منورہ سے اللہ ہم سب کو دین دنیا کی برکت عطا فرمائے، مال جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.